السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ نجاست ہے، بس حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعت سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو یک ہم ان عورتوں سے جماع بھی نہ کر لیا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں آدمی نکل گئے، آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ حیض کیا ہے؟ لغوی معنی ہے جاری ہونا، بہنا۔ اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں، ابن الحمام من الحنفیہ کہتے ہیں، یہ ایسا خون ہے جو عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے جب وہ صحت مند ہوتی ہے، یہ بیماری کی وجہ سے اور چھوٹی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ فتح القدیر۔ ابن جوزی کہتے ہیں، یہ ایسا خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے جب وہ حمل کے قابل ہوتی ہے اور یہ عادتاً آتا ہے، یہ ولادت کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ الشربینی الشافیہ کہتے ہیں، یہ ایسا خون ہے جو صحت کی حالت میں خارج ہوتا ہے اور یہ ولادت کے سبب سے نہیں ہوتا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں، یہ ایسا خون ہے جو عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، جو عادتاً ہوتا ہے اور معلوم اوقات میں ہوتا ہے۔ حیض کے نام عراق، نفاس، دم، سحق۔ حیض کے خون کا حکم۔ حیض کا خون ناپاک ہے اور اس پر سارے علماء کا اجماع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ حیض کے خون کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض شروع ہوا جب حوا کو جنت سے نکالا گیا۔ صحیح ابن سنہ 206۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور بعضوں نے کہا سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں پر بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صف میں پہنچے تو میں حائضہ ہوگی اور اس رنج سے رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ صحیح بخاری 294۔ حیض کس عمر میں ہوگا؟ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے،
یہ عورت کے کھانے پینے، آب و ہوا اور معاشرت پر منحصر ہوتا ہے۔ حیض آنے کی علامات: حیض اچانک ہوتا ہے، اس کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اس کا خون گاڑھا ہوتا ہے، اس کا خون سیاہ ہوتا ہے، اس کا خون بدبودار ہوتا ہے۔ حیض کے ختم ہونے کی علامات: خون کا رک جانا، زرد رنگ کا ڈسچارج ہونا، براؤن کلر کا ڈسچارج ہونا، خون کا خشک ہونا اور وائٹ کلر کا ڈسچارج ہونا۔ حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے۔ تیسر القرآن۔ حیض کی حالت میں ممنوع کام: نماز نہیں پڑھنا اور روزہ نہیں رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عورتوں سے مخاطب تھے، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورتیں حائضہ ہوں تو نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری 3042 نمبر پر روایت ہے۔ ازدواجی تعلق قائم کرنا: امام ابن تیمیہ کا قول ہے، حیض اور نفاس میں عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ بیت اللہ کا طواف: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اس غم سے میں رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جو طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ صحیح بخاری 305 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حیض کی حالت میں جائز امور: اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یعنی زبانی۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ قرآن کی قرات کرنا اور سجدے والی آیت پر سجدہ کرنا یہ ایسی بلائی کے کام ہیں جن پہ اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی روکتا ہے تو وہ دلیل لائے۔ آیات سجدہ پر سجدہ کرنا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ مصحف کو چھونا: صحابہ صحیح فقہ سننا کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہم حائضہ عورت کو مصحف چھونے سے روکیں، اگرچہ علماء کا اختلاف بھی ہے، حائضہ عورت نہیں چھو سکتی۔ یہ پوائنٹ ایسا ہے جس پر کافی زیادہ اختلاف بھی ہے۔ بہرحال قرآن کو ان دنوں میں چھونے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، زبانی اگر کسی کو تلاوت آتی ہے، حفظ ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حائضہ عورت کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ صحیح البخاری 297۔ عیدین پر عیدگاہ جانا، کھانا کھانا، شوہر کی خدمت کرنا: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری 295۔ شوہر کے ساتھ سونا: ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، ام سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا، کیا تجھ کو حیض آ گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔
پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ صحیح البخاری 323۔ مسجد جانا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مسجد سے مجھے بوریا اٹھا کر دو، تو میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ ترمذی 135۔ استحاضہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی جوہش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ صحیح بخاری 320۔ استحاضہ کی علامات سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے، خون پتلا ہوتا ہے، اس کا خون بدبودار نہیں ہوتا، وقت معلوم نہیں ہوتا، جمع ہوتا ہے، رحم کے قریب ایک رگ سے آتا ہے، بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ حیض کے مسائل۔ حالت حیض میں تعلق قائم کرنے کا کفارہ۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن جریج نے عبد الکریم سے، انہوں نے مقسم سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس کا ارشاد ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس خون حیض کے ابتدائی دنوں میں آئے تو 1 دینار دے، اور اگر خون رک جانے کی ایام میں آئے تو آدھا دینار دے۔ سنن ابو داؤد 265۔ غسل سے پہلے تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے فعل کو ملوت کیا یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا۔ جامع ترمذی 135۔ غسل کے بعد اگر ڈسچارج ہو تو کیا حکم ہے؟ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ صحیح البخاری 326 نمبر پر۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔